السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کے متعلق احکام و مسائل پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا اقرار بھی کیا گیا ہے، اور اس میں اظہار کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہماری حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ گویا حلف و وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دعا مانگی گئی ہے جو تمام انسانی مقصد اور ضروریات پر حاوی ہے۔ اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم مسائل لکھے جاتا ہے۔ نمبر 1، دعا کرنے کا طریقہ۔ اس خاص کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کی جاتی ہے تو اس میں پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پھر اپنے حلف و وفاداری اس بات کو کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں عبادت کے، اور نہ ہم کسی کو لائق سمجھتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری حاجت کو روا کر سکتے ہیں، ہماری حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرتے ہیں، اور اس طریقے کو جو دعا ہمارے لیے جائز ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دعا کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ دعا جو ہمیں کچھ دن بعد مل جائے۔ نمبر 2، وہ دعا جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو ہم وہ چیز ہمارے لیے اگر خراب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے دوسری کوئی چیز دے دیں، وہ ہوتی ہے، وہ بھی دعا کے آتے ہیں۔ نمبر 3، وہ دعا ہوتی ہے جو ہمیں سیدھا قیامت کے دن اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بولا جاتا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، جب بھی ہم روزہ رکھیں، اس کے بعد دعا کریں، تاکہ اگر ہمارے دعا قبول نہ ہو تو ہمیں اس کا اجر آخرت میں بھی ملے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطرتی فرض ہے۔ اس صورت میں پہلے جملے میں ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعلیم و تربیت ہے، مگر ہم کسی نعمت یا صفت کا بنا پر نہیں ہے، یہاں تک کہ نعمت یا صفت کا ذکر اس میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، ان کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی گن نہیں سکتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ترجمہ، اگر تم اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر گننے کا چاہو تو بھی تم اس سے گن نہیں سکتے۔ جب اگر تم اپنے اوپر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ تمہارا خود کا وجود ہی عالم اصغر ہے، جس پر عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والا بال نباتات کی مثال ہے، اس کے ہڈیاں پہاڑوں کے شبہ ہے، ان کے بدن کی رگیں جس میں سے خون رواں ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے۔ پھر انسان کی صرف آنکھ کی ہی مرتب کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیں کہ اس سے 1 منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں تو حیران ہوتے ہیں، کیونکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ اگر آنکھ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اور دیکھیں تو آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو دیکھنا اور آنکھ کو کام کرنا لانے کے لیے بھی غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نظر اٹھا کر جو کچھ دیکھتے ہیں اس میں پوری عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوتا ہے، لیکن آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے، اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس میں ہم گن نہیں سکتے، یہ اتنا بڑا ہے۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کے جتنے کام، ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ اس ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل میں نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔